نبی پر ایمان لاؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے، تو 99.99% تو یہی پاسبلٹی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن 0.01% اس بات کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت محنتی ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ ہر انسان ہر فیلڈ میں دخل دے یہ مناسب نہیں ہے۔ فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام ہے، ہر آدمی جو تقریر کرے وہ فتویٰ دے یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی تقریر اچھی کرتا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے، اب جو تقریر اچھی کر رہا ہے وہ لکھنے کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات غلط تھی۔ جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے اس کی 0% بھی گنجائش نہیں ہے جنت میں جانے کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت حرام ہے اس کے اوپر۔ تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی سے محبت تو مہاتما گاندھی بھی کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں لکھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ساری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے رہے مگر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لا سکے۔ جب آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا۔ مگر ابو طالب کے بغل میں ابو جہل بیٹھا تھا، عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا۔ برے دوست ہمیشہ لٹیا ڈبو دیتے، یاد رکھو۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مگر ان دونوں نے اتنا بھڑکایا، باپ دادا کا نام لے کر کے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا، آخری جملہ انہوں نے کہا الا ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ سکے، ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا تو ان کو ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب بھی یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اور دوسرا کام، نبی کا احترام کرو۔ میں اپنے اہل حدیث نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب بھی اللہ کے پیارے نبی کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، درود ضرور پڑھا کریں، اور نبی کی جب گفتگو ہو تو ایسا انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی عام انسان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی محسن انسانیت ہیں، رحمت کائنات ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا جو احترام ہے، جو رسپیکٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ نبی کی حدیث آپ کے سامنے آئے تو ادب سے سنیے، اور نبی کی حدیث سننے کے بعد کوشش کیجیے کہ اس پر عمل کیجیے۔ نبی کا حکم آنے کے بعد سر جھکا دیجیے، احترام کیجیے، رسپیکٹ کیجیے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے، معاف کیجیے، نبی انسان تھے لیکن نبی ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اٹھ کر کے بغیر وضو کیا آپ نے نماز پڑھ لی، اور صحابہ سے کہا میری آنکھیں سو رہی تھی، دل جاگ رہا تھا۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ سلام نماز آپ پڑھا رہے ہیں، پیچھے سب لگی ہوئی ہے، آپ نے کہا میں آگے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سب کو سیدھی رکھو۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ تو بہت ساری اسپیشل چیزیں تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ غلط ہے۔ ہاں نبی انسان تھے، جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے، یہ تو صحیح ہے، لیکن ہر پہلو سے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو نبی پر ایمان لاؤ، نبی کا احترام کرو۔ تیسری چیز، نبی کی مدد کرو۔
نبی کی مدد کرو یعنی نبی کے دین کی مدد کرو، نبی کے مشن کی مدد کرو۔ آج لوگ نبی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج جو غیر مسلم اللہ کے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا نام ہے اس کا، یتینند سرسوتی بہت بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی کے لیے، اس نے پڑھا ہی نہیں اللہ کے نبی کو۔ یہ وسیم رضوی جو ہندو بن گیا، غیر مسلم بن گیا، کون تیاگی، جتندر تیاگی بن گیا، اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو جانا ہی نہیں۔ جو نبی کی سیرت کو جانے گا وہ نبی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میرے نبی تو سراپا رحمت تھے۔ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم خود نبی کی سیرت کو پڑھیں اور دنیا کو پہچنوائیں کہ دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور یاد رکھو، دنیا ہمارے کردار میں ہمارے نبی کا کردار تلاش کرے گی۔ اگر ہمارے اندر سچائی ہے تو دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ یہ نبی اکرم کے ماننے والے ہیں، جو سچ بولتے تھے یہ بھی سچ بول رہے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، ہم دھوکہ دیں گے، ہم بے قصوروں کو ماریں گے، تو دنیا یہی سوچے گی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے اپنے نبی کے کردار کو زندہ کریں۔ اور چوتھا اور لاسٹ کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے قرآن و سنت، اس قرآن و سنت کو ہمیں مرتے دم تک فالو کرنا ہے۔ عبادت میں بھی فالو کرنا ہے، شادی بیاہ میں بھی فالو کرنا ہے، زندگی کے سارے شعبوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کے جو تقاضے میں نے بیان کیے ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ جس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ ابھی بھی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور مدرسے میں تعاون نہیں کیا ہے، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ جاتے جاتے جو بھی وہ تعاون انہوں نے ارادہ کیا ہے اس مدرسے کے لیے وہ کر کے جائیں۔ اللہ ہمارے چندے میں، ہماری عبادتوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔